حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، اور روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ام المؤمنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ رب تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص بھلائی پر مر جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، فلاں بندے نے بھلائی پر موت پائی ہے۔ جب ایسا بندہ مرنے لگتا ہے تو اپنے آخروی انعامات دیکھ کر اس کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، بس اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے برائی مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ پاک مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے مسلسل گمراہ کرتا اور بھٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مر جاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتے نے رب العزت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی، چنانچہ اس نے زمین پر آ کر حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا ملک الموت علیہ السلام سے بھی کوئی واسطہ ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی، جی ہاں، وہ فرشتوں میں میرا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ان سے مجھے کوئی نفع دلوا سکتے ہو؟ اس فرشتے نے عرض کی، اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، البتہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوقت وفات آپ علیہ السلام پر نرمی کریں۔ پھر کہنے لگا، میرے پرو پر سوار ہو جائیے۔ آپ علیہ السلام اس کے پرو پر سوار ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گیا۔ وہاں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت علیہ السلام سے گزارش کی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری غرض معلوم ہے، تم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، لیکن ان کا نام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھا لمحہ ہی باقی ہے۔ چنانچہ اس فرشتے کے پرو میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم محبوب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ قبر ابھی تیار نہ تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد یوں بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کوریدنے لگے، پھر سر اقدس کو اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، یعنی عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ میت کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں
ہیں۔ پھر حضرت ملکل موت علیہ السلام اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اپنے رب تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ تو وہ یوں بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ بہتا ہے۔ ملکل موت علیہ السلام اس کی روح لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ روح لے لیتے ہیں، معاون فرشتے پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ان سے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین کی بہترین مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر رب العالمین کی جانب بلند ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ فرشتوں کا گروہ پوچھتا ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ فرشتے اس کے دنیاوی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا، وہاں ہی لوٹاؤں گا اور وہاں سے ہی دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ صاحب جو تم میں بھیجے گئے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے، هو الرسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، وما علموں کا، تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا، پس آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی طرف جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس حسین و جمیل چہرے والے، بہترین کپڑوں اور عمدہ خوشبو والے ایک مرد آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے خوشخبری ہو اس ثواب کی جو تجھے خوش کرے گا، جو وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا۔ مردہ پوچھتا ہے، تیرا چہرہ بھلائی لایا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے، اے رب تعالیٰ، قیامت قائم کر تاکہ اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی جان پسینے کی طرح بہہ کر نکلتی ہے اور کافر کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے گدھے کی جان نکلتی ہے۔ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو بوقت موت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب ترین واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا مردہ شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد مل سکے اور مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ حضرت سیدنا عمر بن حبیب فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے، ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ سب قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا
اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شام گیا تو قبیلہ قیس کے ایک معزز شخص کے پاس ٹھہرا۔ اس کا ایک نافرمان بھتیجا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو بہت سمجھاتا، مارتا، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا، لیکن اس کا بھتیجا نہ مانتا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اس نے اپنے چچا جان کو بلوایا، لیکن چچا جان نے جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اسے مجبور کر کے اس کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اس نے بھتیجے کو اس طرح برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ایسا نہیں، تو نے یہ کرتوت نہیں کیے۔ لڑکے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا جان کہنے لگا وہ تو تجھے یقیناً جنت میں بھیج دے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا باخدا میرا رب تعالی ضرور بالضرور مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا اور چچا نے اسے دفنا دیا۔ جب اس کی قبر پر اینٹیں رکھی جا رہی تھیں تو ایک اینٹ قبر میں گر گئی۔ چچا نے اینٹ اٹھانے کے لیے قبر میں جھانکا تو چچا چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا اس کی قبر نور سے معمور اور تا حد نگاہ کشادہ کر دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حامد فرماتے ہیں میرا ایک بگڑا ہوا بھانجا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو میری بہن نے مجھے بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی ماں یعنی میری بہن اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بھانجا مجھ سے پوچھنے لگا ماموں جان یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولا کیا میری ماں مجھ پر مہربان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو میرا بھانجا بولا خدائے کریم مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو ہم نے اسے مل کر قبر میں اتارا۔ اینٹیں سیدھی کرتے ہوئے قبر میں اچانک نظر پڑی تو وہ تا حد نگاہ کشادہ کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کو خوشخبری ہو۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ اس بات کی برکت ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی اور بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یک کے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے؟ بس میں اب آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں فرماتا جس کی وہ عمر دراز کر دے یہاں تک کہ وہ 60 سال تک جا پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور
کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کو روشن فرما دے گا، اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھے گا جو اسے خوش کر دے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وسبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ حمدا کثیرا۔ پھر فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، تم گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر بیت اللہ تک چل سکے تو اس کا حج کرے۔ اسلام یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ جو یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر بیت اللہ کی طرف چل سکے تو اس کا حج کرے۔ جب تو نے یہ کر لیا تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرے۔ اس عمل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، جہنم تم پر حرام ہوگی، اور رزق کی فراوانی ہوگی، تمہاری اولادوں میں خیر و برکت ہوگی، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روز محشر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔